بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، افضل الخلائق بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کے لقب دو ہیں، ایک صدیق ہے اور دوسرا عتیق ہے، اور یہ دونوں لقب آپ کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملے ہیں۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد 573 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے ہاں صدیق اکبر ہیں، اور آپ کا یہ نام مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی اسے یہ نام لیتے ہوئے اتنی ہی مٹھاس محسوس ہوگی۔ آپ کی صحابیت اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات کو جن کو ہم شیخین کہتے ہیں، ان کی صحابیت، امامت اور خلافت اور افضلیت یہ ہمارے ہاں مسلم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہاں صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے، صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے گا آپ کو اس کا حکم مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ پھر اس کا کیا حکم ہے۔ دوسری چیز، امامت اور خلافت، اہل سنت والجماعت کے نزدیک امامت اور خلافت دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ حدیث رسول سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے واضح طور پر بھی ثابت ہے، اشارتاً اور کنایتاً بھی ثابت ہے۔ جن روایات میں واضح طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یعنی اپنے بعد اپنے جانشین کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کا تقرر فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلی روایت جو واضح ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بخاری شریف میں حدیث نمبر 668، جس کے الفاظ یہ ہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ حضرت ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور یہی موقع ہے، یہی بیماری ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، اور حضرت ابوبکر امام ہیں اور پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقتدی ہیں۔ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں، 17 نمازیں حضرت ابوبکر نے پڑھائی ہیں۔ دوسری روایت بھی بخاری شریف میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک صحابیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی کسی معاملے میں، آپ نے انہیں دوبارہ آنے کو کہا، تو ان صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو نہ پاؤں، تو آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ روایت بھی واضح دلیل اس بات کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد اپنا جانشین صدیق اکبر کو مقرر کر رہے ہیں۔ تیسری روایت بخاری شریف کی حدیث نمبر 3655 3655، اور باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا۔ یہ ترتیب فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہم اسی ترتیب سے صحابہ کے نام اور ان کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور چوتھی روایت جو سب سے مشہور روایت اور سب سے پاورفل روایت ہے، اور دشمن صحابہ کو اس روایت سے سب سے زیادہ تکلیف ہے، یہ حدیث 3671 یعنی 3671 نمبر حدیث ہے اور بخاری کی ہے، اور اسی باب کے تحت ہے، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کی روایت نقل فرماتے ہیں، عن محمد ابن الحنفیہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر۔
فرماتے ہیں محمد ابن الحنفیہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر۔ اسی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ اگر تیسرا نمبر میں پوچھوں تو کہیں عثمان کا نام نہ لے لیں، تو اس لیے میں نے ڈائریکٹ حضرت علی کے متعلق پوچھا کہ ثم انت، پھر آپ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بطور عز اور انکساری کے کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ یہاں یہ روایت صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی حضرت علی کے حکم، منشا اور پسند اور انتخاب سے ہوئی ہے، اور آپ کی افضلیت میں بھی یہی روایت اہل سنت والجماعت کے ہاں سب سے بڑا ثبوت اس چیز کا ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ بھی برحق تھے، آپ افضل بھی حضرت علی سے ہیں، وہی، اور یہ معیار وہ ہے جس کو حضرت علی نے مقرر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مسلک ہیں، چاہے وہ بریلوی مسلک ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی مسلک ہوں، ان سب کے تمام مفتیان اکرام کا اور تمام دارالافتاؤں کا جو اعتماد ہے وہ صرف دو کتابوں پر ہے، دو کتابوں پر۔ ایک فتاوی ہندیہ ہے جو عالمگیری کے نام سے بھی مشہور ہے، اور دوسری فتاوی شامی ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت کے حوالے سے یہ حکم ہے، من انکر امامت ابو بکر فہو کافر۔ اور اسی طرح اسی صفحے پر اور اسی عبارت سے 2 لائن نیچے حضرت نے یہ عبارت بھی نقل کی ہے، وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ عُمَر، کہ جو ابو بکر کی امامت اور عمر کے خلافت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی شامی کتاب الجہاد باب البغات جلد 4 صفحہ نمبر 263، یہاں پر بھی اسی طرح کا مضمون ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی خلافت اور امامت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات افضلیت میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے لیتے ہیں، ہم سنی العقیدہ مسلمان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام صاحب کی چونکہ پیدائش سن 80 ہجری کی ہے اور وفات 150 ہجری کی ہے، یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اس کے بعد تابعین کے دور میں ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے، لوگ اٹھ گئے، صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے، شیخین کو پر تبرہ کرنے لگے، اور ختنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی ان کے مخالفین ناصبین بھی پیدا ہو گئے۔ تو یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہوئے اس بات کی طرف کہ اہل سنت والجماعت کے لیے کچھ نشانیاں مقرر کی جائیں۔ انہوں نے 3 نشانیاں مقرر کی۔ پہلی نشانی فضیلت شیخین، اسی کو ہم جو ہے عربی عبارت کے عربی الفاظ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قول ابی حنیفہ من علامات السنت والجماعہ تفضیل الشیخین و محبت الختنین، یعنی اہل سنت والجماعت کی نشانیاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 3 ہیں۔ نمبر 1 فضیلت شیخین، نمبر 2 محبت ختنین، ختنین سے مراد حضرت عثمان اور حضرت علی یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد ہیں۔ اور اس کے بعد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے یہاں پر اجماع نقل کیا ہے کہ ان الاجماع انعقد بین اہل السنہ ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافہ کترتیبہم فی الخلافہ، کہ خلفائے راشدین کی فضیلت میں بھی وہی ترتیب ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں جو خلافت میں ترتیب ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر اور علی کا چوتھا نمبر۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم صرف فضیلت کے اعتبار سے لیتے ہیں، ورنہ نفس محبت میں تمام صحابہ ہمارے لیے برابر ہیں اور محترم ہیں، معزز ہیں، اور ہم سب کی محبت کو ایمان کا حصہ شمار کرتے ہیں۔